بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے، اتنا ہی ہماری زندگی میں زیادہ سکون ہوگا۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ جب بھی دو راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا، وہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ یا مفاد نہ ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر میچور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچورٹی سے چیزوں کو نمٹنا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ سارے دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ عجیب بات ہے نا، وہ نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ والے ہوں، کیونکہ اللہ والے لوگ دل نہیں توڑتے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت زیادہ افضل ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ بحث کرنے لگے کہ سب سے افضل نعمت کیا ہے، تو ایک شخص نے کہا، ہمارے گناہوں کا ایک دوسرے سے چھپے رہنا۔ آپ جس بھی معاملے سے گزر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے اور میرے معاملات کو بھی میرے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔